عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہمارے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وفی یدہ کتابان، حضور کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، حضور کے ہاتھ میں، اب وہ کتابیں کون سی تھیں؟ محدثین ملا علی قاری کہتے ہیں حصی کتابیں تھیں، اس طرح یہ 2 کتابیں، حضور 2 کتابیں لے کے آئے اپنے صحابہ کے سامنے، ایک دائیں ہاتھ پر ایک بائیں ہاتھ پر، کتابیں حضور کمرے سے لے کر آئے حجرہ مبارک سے، اور یہ کتابیں دنیا میں نہیں تھیں، دنیا کی لکھی ہوئی نہیں تھیں، یہ عالم بالا سے آئی تھیں۔ اچھا وہ دیکھیں آگے حدیث پڑھیں ذرا، اور محبوب علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اتدرون ما ھذان الکتابان، میرے صحابہ کیا تم اپنی عقل سے اس بات کا ادراک کر سکتے ہو کہ ھذان یہ کتابیں کہاں سے آئی ہیں؟ اگر یہ جو کہتے ہیں نہیں وہ کتابیں ظاہری نہیں تھیں، وہ باطنی تھیں، اگر باطنی تھی تو رسول اللہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اشارہ تب کیا جاتا ہے جب اس کا کوئی مشار الیہ ہو۔ اب کتابیں ہاتھ میں موجود، یہی بات مولا علی قاری نے لکھی ہے حاشیے میں، کہتے ہیں ما ھذان الظاہر من الاشارہ انہما حسیان، یہ اشارہ رسول اللہ کا کرنا بتاتا ہے کہ وہ کتابیں حصی تھیں اور آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قلنا یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور نہیں، ہماری عقلیں عاجز ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، پتہ نہیں یہ کتابیں کہاں سے آئی ہیں اور کیسی ہیں، الا ان تخبرنا، مگر ہمیں پتہ تب ہی چلے گا جب آپ بتائیں گے، آپ کے بتانے سے ہمیں تو علم آنا ہے۔ فقال للذی فی یدہ الیمنی، جو کتاب رسول اللہ کے دائیں دستے مبارک میں تھی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ھذا، یہ اشارہ کر کے ھذا، یہ ھذا کتاب من رب العالمین، فرمایا یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، اور یہ کتاب مجھے اللہ نے بھیجی ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم ایک دوسرے کو کتابیں تحفہ دیتے ہیں، بازار سے خریدتے ہیں، حضور کی کتابیں بھی اللہ بھیجتا ہے، فرمایا رب العالمین کی طرف سے آئی ہے۔ اور یا رسول اللہ اس میں لکھا کیا ہے؟ فرمایا فی اسماء اہل الجنہ، اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، واسماء آبائہم، اور فرمایا ان کے باپوں کے بھی نام ہیں، وقبائلہم، اور ان کے واسماء قبائلہم، اس کا عطف ہوگا، اور ان کے قبیلوں کے بھی نام ہیں۔ ثم پھر میں فرمایا نام جنتیوں کے لکھ کے، جنتیوں کے باپوں کے نام لکھ کے، ان کے قبیلوں کے نام لکھ کے، آخر کے اندر ٹوٹل کر دیے ہیں اللہ نے، ٹوٹل ہم کہتے ہیں نا یہ اپنا اتنا یہ حساب ہے، اتنا حساب ہے، اتنے پیسے لگے، اینڈ پہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ مطلب ہے اس کا، فرمایا آخر پہ اللہ نے ٹوٹل کر دیے ہیں کہ بنی آدم میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کتنے لوگ جنت جائیں گے، ایک ایک کا نام، اس کے باپوں کا نام، ان کے قبیلے کا نام، فرمایا سب رب نے مجھے بتا دیا۔ اب کون جنت میں جائے گا، کس کا بیٹا ہے، کہاں رہنے والا ہے، کون سے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، سرکار سب کو جانتے ہیں۔ یہ علم رسول کی کتنی پیاری اس کے اندر بات ہے۔ فرمایا آخر میں ان کا ٹوٹل ہے، حساب لگا دیا گیا ہے۔ فلا یزاد فیہم، نہ اس کے اندر زیادتی کی جائے گی، نہ کبھی کمی کی جائے گی۔ آپ کو میں نے ایک بات شروع میں بتائی تھی تقدیر کے، کہ جس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، وہ تقدیر کون سی ہوتی ہے؟ تقدیر مبرم، جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ یہ واضح ہو گیا، اللہ نے اپنے علم سے، اپنی عطا سے رسول اللہ کو تقدیر مبرم کا بھی علم عطا فرمایا، کہ جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ نے وہ علم بھی حضور کو دے دیا، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ فرمایا اب اس میں کبھی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا اس کے لیے جو بائیں ہاتھ میں کتاب تھی، فرمایا یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبائل کے نام، فرمایا پھر آخر میں ان کو ٹوٹل کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا ہے آخر میں، یعنی ٹوٹل ان کا کر دیا حساب، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ سرکار جنتیوں جہنمیوں کے ناموں کو جانتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کو جانتے ہیں، ان کے قبائل کو جانتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عمل کدھر گیا پھر؟ ففیما العمل، اگر تو اس سے پہلے ہی قلم فارغ ہو گئی، یعنی پہلے یہ معاملہ لکھا جا چکا ہے، تو عمل کدھر گیا؟ تو رسول اللہ نے نصیحت فرمائی، سبحان اللہ۔ اب آتا ہے اگر میرے پیدا ہونے سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جنت و جہنم کا فیصلہ ہو چکا، تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اگر تو جنت ملنی ہے، اگر تقدیر میں جنت لکھی، مجھے نہیں پتا، اگر لکھی ہے تو میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، جنت تو ہے نا، لکھی ہے جو تقدیر میں، اور لکھا ہوا تو تقدیر میں ہونا، اور اگر جہنم ہے تو میں جو مرضی کروں جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے، دعا کرنی چاہیے، ایسے ہی ہے۔ تو صحابہ نے بھی یہی عرض کی، یا رسول اللہ جو اگر پہلے ہی ہر چیز کا فیصلہ ہو گیا تو عمل کدھر گئے؟ اب حضور نے کیا فرمایا؟ یہ مسلمان کے لیے نصیحت ہے
اور جو مولا علی نے فرمایا کہ تقدیر میں بحث نہ کرنا، گمراہی کی طرف، جیسے وہ قدریہ ہو گئے گمراہ۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سددو وقاربو، فرمایا اپنے معاملات کو درست رکھو، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہو، سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ فإن صاحب الجنتی، فرمایا بے شک جو جنت والا ہوتا ہے نا، اس کا خاتمہ اللہ جنتیوں والے کام پہ کرتا ہے، اگرچہ وہ جو بھی کام کرتا رہے، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، جو بھی کام وہ کرتا رہے پہلے۔ اور فرمایا بے شک جو جہنمی ہوتا ہے، جہنمیوں والے کام پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے، پہلے جو مرضی کرتا رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے ہاتھوں میں جو تھی نا کتابیں، فَنَّبَذَهُمَا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہ نابازہ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور نے کتابیں پھینک دی نیچے؟ حالانکہ یہ تو شان نبوت کے لائق نہیں ہے۔ آج ہم یہاں پہ مدرسے میں پڑھنے والی ایک اردو کی نحو کی کتاب ہو، جس میں قرآن کی آیت نہ ہو، حدیث نہ ہو، ایک عام کتاب منطق کی ہو، ہم اس کو نہیں پھینکتے، ایسے اوپر سے ایسے دے کے مارتے نیچے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ علم ہے، اس کا ادب کرنا ہے، حالانکہ اس میں قرآن سنت نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ کے بارے میں یہ ترجمہ کوئی یہاں پہ کر دے کہ حضور نے وہ نیچے پھینک دی؟ تو یہ سوء ادب ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے پھینک دیا؟ ملا علی قاری فرماتے بل نبذہما الی عالم الغیب، جدھر سے آئی تھی سرکار نے ادھر واپس بھیج دی، سرکار نے ان کو واپس بھیج دیا، یعنی نبذہما، ہاتھوں کو ہلایا اور وہ دونوں کتابیں غائب ہو گئی، وہ جدھر سے آئی تھی وہاں چلی گئی، کیونکہ اس کے بعد ان کتابوں کا اس کائنات میں کوئی وجود نہیں رہا۔ پھر فرمایا رب العالمین فارغ ہو گئے، یعنی فرغ ربکم من العباد، رب تعالیٰ بندوں کے یہ معاملات طے فرما چکا۔ اللہ تعالیٰ فراغت اور مصروفیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہاں یہ بندوں کے کام ہے، فارغ ہونا یا مصروف رہنا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو فرمایا فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر، ایک گروہ جہنم کے لیے اور ایک گروہ جنت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔